رمضان کریم رمضان کریم رمضان ہے ناظرین، آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا. یعنی آج جو دن ہے وہ فتح عظیم اور یوم فتح اور اسلام کی تاریخ کی اگر کہی جائے کہ سب سے عظیم فتح تھی. آج کے دن کو یوم بدر بھی کہا جاتا ہے. یعنی آج کے دن غزوہ بدر ہوئی تھی اور اس جنگ میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 تھی، جن کے پاس محض 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور صرف 8 تلواریں موجود تھیں. لیکن مسلمانوں کے مد مقابل جو لشکر کفار تھا ان کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی. ان کے پاس 100 گھوڑے موجود تھے، 700 اونٹ تھے اور بے تحاشا جنگی سامان ان کے پاس موجود تھا. دیکھا جائے تو بظاہر مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں کم تھی اور وہ بے سر و سامان کی حالت میں موجود تھے، لیکن وہ ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے. ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور جذبہ قربانی، جذبہ شہادت اور رسول کے جذبہ اطاعت سے سرشار تھے اور یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو مسلمانوں کے لیے یادگار بنا دیا اور تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا. اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی اور اسی وجہ سے ہم اس مارکے کو سر کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم آج کے دور میں اس واقعے سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ واقعہ دراصل اللہ تعالیٰ پہ یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کی ہمیں جو ہے ایک مثال بتاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ سے پہلے جو ایک رات تھی، یعنی جس روز جنگ ہونی تھی اس سے قبل جو رات تھی، اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کا وہ ملاحظہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر یہ فرماتے جاتے کہ اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش موجود ہوگی، اس جگہ پر فلاں کافر جو ہے قتل ہوگا. چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ اگلے روز بالکل ویسا ہی ہوا اور کسی نے بھی اس جگہ سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا. مولانا صاحب آپ بتا دیجئے کہ جنگ بدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو دیکھا جائے تو بظاہر یہ جو جنگ تھی صرف ایک جنگ نہیں تھی، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور بہت سارے معجزات بھی دیکھنے کو ملے. یہ بتا دیں کہ اس جنگ سے آج کے دور میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیسے وہ تمام چیزیں سیکھتے ہوئے آج کی زندگی میں ہم شامل کریں؟ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر آپ نے کہا کہ آج اس دور میں ہم اس جنگ سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگیں یقین کے ساتھ جیتی جاتی ہیں، بالکل افراد کی کثرت اور اسلحے کی زیادتی سے نہیں جیتی جا سکتی. جو بدر سے ہمیں ایک ملتا ہے سبق، اور قرآن پاک میں بھی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹے لشکر بہت سارے بعض دفعہ بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے. یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بدر کا جو معرکہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یقین کا سبق تو لے لینا چاہیے، اعتماد کا سبق بھی لینا چاہیے، توکل کا سبق بھی لینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حقیقتیں ہیں جنہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے آج اس دور میں. وہ اس لیے کہ میں آج کے آپ کے اس لفظ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے. آج کے اس دور میں مسلمان نبرد آزما ہے، بے شمار ملکوں میں جنگیں چل رہی ہیں، لیکن ان کے یقین پر، ایمان پر تو ہم حرف نہیں اٹھا سکتے. بالکل کہ جو شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بچوں کو چھوڑ کر تن تنہا یا لشکر سمیت بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ قابل ستائش ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کی جنگ کی تھی وہ بحیثیت سربراہ ریاست کے کی تھی. جی، گروہوں کا جہاد، اسلامی جہاد کہنا بڑا مشکل ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی جہاد نہیں کیا، برداشت کیا، صبر کیا. جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو وہ ریاست کے خلاف اٹھ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ ریاست کے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس گھمنڈ میں آ رہے ہیں کہ یہ تو تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے. اور واقعی وہ تعداد میں اسلحے میں بہت زیادہ تھے، وہ مسلمانوں کو مٹانے کی نیت سے آ رہے تھے. اس لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے
بدر کے مارکہ میں قتال، ایک لفظ قتال ہے اسلام میں، ایک لفظ جہاد ہے۔ جہاد کا لفظ بڑا وسیع ہے، وہ پڑھانا بھی جہاد ہے، سمجھانا بھی جہاد ہے، تلوار اٹھانا بھی جہاد ہے، صبر کرنا بھی جہاد ہے، نماز پڑھنا بھی جہاد ہے، راتوں کو شب بیداری کرنا بھی جہاد ہے، قرآن کی تلاوت بھی جہاد ہے۔ لیکن اسلام کے فلسفہ جہاد میں سے ایک رکن اس کا قتال ہے۔ قتال کا معنی تلوار اٹھانا۔ تو جو قتال کا فلسفہ ہے وہ قرآن کی سورۃ الحج کی اس آیت پر بیس کرتا ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ ظالم تم مظلوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، اور گھبراؤ نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تمہاری مدد پر قادر ہے۔ اب اس میں جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں اترے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسلحہ تھا اور اسلحے کی جو نوعیت تھی وہی نوعیت کفار کے پاس تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ادھر تلوار تھی تو ادھر ایٹم بم تھا، یا ادھر تلوار تھی تو ادھر منجنیق تھی، یا ادھر تلوار تھی ادھر توپ خانے تھے۔ ایسا نہیں تھا، دونوں طرف تلواریں تھیں، دونوں طرف نیزے تھے، دونوں طرف بھالے تھے، دونوں طرف اسلحے کی نوعیت، وار ٹیکنالوجی ایک جیسی تھی۔ تو مسلمانوں کو یقین اور شوق شہادت کے ساتھ ساتھ اگر جنگ کرنی ہے تو اس فلسفے کو سامنے رکھنا ہوگا کہ وار ٹیکنالوجی میں ان کے مقابل میں آ کر پھر آپ کو جنگ کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر آپ وار ٹیکنالوجی میں نیچے ہوں گے، پھر اگر آپ جہاد کا اور قتال کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں فتح بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں، جیسے ابھی بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کے دور میں اور پہلے وار ٹیکنیکلٹیز میں بہت زیادہ اب ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں دور حاضر میں مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ مظالم کا شکار ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہیں، وہ حق پہ موجود ہیں، لیکن وہ والی مدد، وہ چیزیں ہم آج کے دور میں نہیں دیکھتے۔ تو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے وار ٹیکنیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج ہمارے ان پروگراموں کے ذریعے سے نوجوانوں کو کلیئرٹی ملنی چاہیے نا۔ اگر ہم احادیث، روایات، تفاسیر کا مطلب انبار لگا دیں اور اس سے کوئی سبق نہ نکال سکیں تو اس کا اجر تو ضرور ہے، لیکن نوجوانوں کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ غزوہ بدر جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کس حساب سے کہ حضور جیسی بے مثال قیادت اس کے بعد نہیں پیدا ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بے مثال لشکر تھا، اس جیسا لشکر آج نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر اس میں جس طرح احادیث میں ہے کہ مولا علی جیسے جری، حیدر کرار، کیا بات، جو ایک شخصیت نے، میں شخص کہنا تو نہیں مناسب، شخصیت نے اکیلے خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کے پھینک دیا تھا۔ آج وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہے، صحابہ کرام جیسے لوگ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور تو اللہ سے بات کر رہے تھے نا۔ آج ہم میں کون ہے جو اللہ سے بات کر کے جنگ کرے؟ آج ہم میں کون ہے کہ جس کی مدد کے لیے اللہ کہے کہ میں 3000 پھر فرمایا 5000 میں فرشتے اتار رہا ہوں؟ اب یہ تو ہو گئی معجزاتی پہلو، اور ایک عام انسانوں کے لیے رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ مثلا قدم قدم پر مشورہ، حالانکہ وہی اترے تو پھر مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مشورہ قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی دینا تھا کہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانا ہو تو مشورہ کرو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اسلحہ تھا آپ کے پاس، تلوار تھے، نیزے تھے، بھالے تھے، خنجر تھے، وہ سب آپ اٹھا کے لے آئے۔ پھر اس زمانے کی بہترین سواری جو تھی وہ گھوڑا اور اونٹ تھے، وہ آپ کے پاس تھے۔ فرق صرف تعداد کا تھا، ادھر بہت زیادہ تعداد تھی اور ادھر بہت کم تعداد تھی، لیکن جو چیز ان مسلمانوں کے پاس تھی اس اسلحے کے کم ہونے کے باوجود وہ کافروں کے پاس نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال قیادت۔ لہذا آج نہ تو وہ قیادت ہمیں دستیاب ہے، نہ وہ رب کے وعدے ہمیں دستیاب ہیں۔ اب ہمیں میدان بدر سے کیا دیکھنا ہے؟ ایک تو یہ کہ تیاری بھرپور کرنی ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیاری کرو خوب۔ یا رسول اللہ کیا تیاری کریں؟ فرمایا اپنے تلواروں کو صاف کرو، تیز کرو، اور اپنے جنگی گھوڑوں کو صاف کرو تاکہ دشمن کو پتہ چلے یہ بالکل تیاری میں ہے۔ تیاری کیے بغیر آپ میدان میں نہیں اتر سکتے۔ مثلا آج تیاری کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تیاری یہ ہے کہ آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کی قوت نہیں ہے تو آپ ریڈار پر جا کے دشمن کی موومنٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر آپ کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ آج کی جو جنگیں ہیں وہ اس سادہ انداز میں نہیں لڑی جاتی تھی۔ آج کی جنگوں کے لیے ایک آپ نے اگر گولا پھینکنا ہے اس کے لیے آپ کو کروڑوں روپے کی ضرورت ہے، ہزاروں ڈالر کی ضرورت ہے،
बे शुमार इस्लामी मुल्क जो हैं उनमें इतनी भी सकत नहीं कि 1 घंटे की जंग भी जारी रख सकें, लिहाजा मईशत का मजबूत होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और फिर उसके बाद जो ज़रूरी है फिर वॉर टेक्नोलॉजी में इक्वल होना ज़रूरी है। बिल्कुल। जब तक ये तीनों बातें, ये बदर से हमने ली हैं बातें, हाँ। जब तक ये तीनों बातें आपके पास नहीं हैं, आप मैदान में उतरने से पहले 100 बार सोचिए। इसलिए कि अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपकी शिकस्त उम्मत मुस्लिमा की शिकस्त समझी जाएगी। निश्चित। फिर नतीजा क्या होगा? ऐसी बेसोची समझे प्लानिंग किए बगैर जब आप मैदान जंग में उतरेंगे फिर 5-5 नस्लें आपको बर्बाद करानी पड़ बिल्कुल जाएंगी, ऐसे ही है, बिल्कुल फिर पूरे ऐसे ही पूरे इलाके बर्बाद हो जाएंगे, बूढ़े बच्चे औरतें मर्द सब शहीद हो जाएंगे, फिर सिवाय शहादत का आपको कुछ नहीं मिलेगा। और शहादत बहुत बड़ा दर्जा है। हाँ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जब बंदा मोमिन मैदान जंग में उतरता है तो इस नीयत से उतरता है कि मैं फतह हासिल करूंगा, और अगर फतह ना हासिल हुई, मैंने जान दे दी, तो वो शहादत है, वो आखरत की फतह है। लेकिन मैदान जंग में उतरने का मकसद आखरत की फतह से ज़्यादा दुनिया की फतह होता है। इसलिए इन चीज़ों को आप सामने रख के उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं, जो सिपह सलार हैं और जो अक़वाम आलम में हम मुसलमान हैं, हमें इन चीज़ों को सोच के जंग के मैदान में उतरना चाहिए।